استخارہ کی قبولیت کے اسباب. استخارہ چونکہ دعا ہے تو جو اسباب دعا کی قبولیت کا باعث ہیں وہی استخارے کی قبولیت کا باعث بھی ہیں. ان میں سے چند ایک اسباب یہ ہیں. نمبر 1، اخلاص اور یقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. استخارہ بددلی سے نہ کرے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں، یہ پورے یقین سے کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں تو اللہ دے گا. انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے. نمبر 2، خشوع و خضوع اور تضرع. قرآن مجید میں آتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تکرار اور اصرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 مرتبہ کرتے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 3 دفعہ استخارے کی دعا پڑھ لیں مثلا، یہ بھی کر سکتے ہیں. یا اس بات کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی قبول ہو یا آپ کو مل جائے، اس حصے کو 3 دفعہ کر لیں. استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے؟ اب استخارہ تو ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. استخارے کا جواب کیسے پتا چلے گا؟ بہت اہم سوال. کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ جب مسلمان نماز استخارہ پڑھ لے اور جس کام کو کرنے کی نیت رکھتا ہو اس کی طرف پیش قدمی پھر جاری رکھے. اگر وہ کام اس کے لیے بہتر ہوا تو اللہ اس میں اس کے لیے آسانی کر دے گا، لیکن اگر اس کام میں اس کے لیے شر ہو تو اللہ اس سے پھیر دے گا اور وہ کام اس سے دور کر دے گا. تیسری چیز، کام میں آسانی آنا. یہ استخارے کا فائدہ ہے، اس کام کی بہتری کی علامت. تقدیر اور دعا کی قبولیت کے بعد معاملے میں آسانی اللہ عز و جل کی جانب سے ہے، اور یہ عمل میں قائم رہنے کے متعلق بہتری کی علامت ہے. یہ عمل میں استقامت کے اعتبار سے بہتری کی علامت ہے. اس کام میں رکاوٹوں کا پایا جانا اور معاملے میں آسانی پیدا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے بندے سے اس کام کو دور کر دیا ہے. یعنی آپ نے استخارہ کیا لیکن بات بنی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا. استخارہ کا تعلق نہ خواب سے ہے نہ شرح صدر سے ہے، بس کاموں کی آسانی سے ہے. ٹھیک ہے، رکاوٹوں کی دوری سے ہے، کام میں بہتری سے ہے. اکثر یہ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والا جب کسی چیز کے بارے میں اپنے رب سے استخارہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے یہاں تک کہ وہ نیند میں کوئی خواب دیکھ لے، یا جو خواب دکھائی دیا اس کی بنا پر کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر لے. یہ محض من گڑت بات ہے جس کی دین میں کوئی اصل نہیں. شرعی احکام کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی. جب بھی آپ کسی کام کے لیے اللہ سے استخارہ کریں تو اس پر توکل کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں، اور آپ جو ارادہ رکھتے ہیں اس کی طرف پیش قدمی کریں. نہ تو آپ کسی خواب کا انتظار کریں نہ شرح صدر کا انتظار کریں کہ دل نہیں مان رہا تو بھی یہی کیوں ہوتا ہے استخارہ؟ کیونکہ شرح صدر کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استخارے سے پہلے ہی نفس کی خواہش کے لیے دل کھل جاتا ہے، اور شرح صدر بھی ہوتا ہے ہمارا پہلے سے ہی ہوتا ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ استخارے کے بعد. ہاں یہ ہوتا ہے کہ استخارے کے بعد آپ کے دل میں ایک خوشی سی اور پھر کاموں میں آسانی اور آگے فیسیلیٹیٹ ہونا ان کا وہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نہ خواب نہ رنگ کچھ بھی نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مجھے استخارے کا جواب مل گیا، میں نے استخارہ کر کے آپ کو کال کیا اور مسئلہ پوچھا، آپ نے وہی جواب دیا جو میرے دل میں تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ جواب مل گیا. تو ایسا کوئی جواب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی کر دیتے. ہاں یہ تائید ہو جاتی ہے، یعنی جو آپ سوچ رہے تھے جب آپ کسی سے مشورہ کرنے گئے، یعنی آپ دیکھیے سب سے پہلے استخارہ ہوگا پھر مشورہ ہوگا. جب مشورہ کرنے گئے اس نے وہی بات بتائی جس کے لیے آپ استخارہ کر کے گئے تھے، تو کیا ہوا؟ آپ کو ایک تائید حاصل ہو گئی، اس سے آپ کو خوشی مل گئی. دیٹس اٹ، اتنا ہی کافی. جو کام ہم خود نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں یا تو آتا نہیں یا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو وہ ہم کسی اور کو کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. جب بھی آپ کسی کام کے لیے اللہ سے استخارہ کریں تو اس پر توکل کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں، اور جو ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے پیش قدمی کریں.
محمد بن علی کمال الدین زملکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب انسان کسی کام کے لیے نماز استخارہ کی 2 رکعتیں پڑھے تو پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، چاہے اس کا شرح صدر ہو یا نہ. یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سوچا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں پہلے میں دعا کر لوں کہ اللہ میرے راستے آسان کر دے، تو بس آپ دعا کر کے جو آپ نے بکنگ کرانی ہے، جانا ہے، وہ جاتے رہیں، فکر نہیں کریں. اور دل میں یہ بھی آنا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو آپ کو میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہوا ہے، میں نے خیر مانگی ہوئی ہے، جو ہوگا بہتر ہی ہوگا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی ملال نہیں. اصل میں یہ استخارہ بھی ہمیں ایک کمفرٹ زون میں لانے کا طریقہ ہے، یا ایک اطمینان دلانے کا، یا توکل کرنے کا، بہتر توکل کرنے کا، کہ ہم نے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، اللہ سے دعا کر کے اللہ کے حوالے کر دیے، کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی. ورنہ آپ دیکھیے کسی چیز کو ڈیسائیڈ نہ کر پانا یہ ایک بہت بڑا ذہنی ٹارچر ہوتا ہے. یعنی کہ ڈیسیژنز کا نہ ہونا یا ڈیلے ہونا یہ کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور پھر تاخیر ہوتی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو کام ہونے سے ہی رہ جاتا ہے. ہیسٹی بھی نہیں ہونا چاہیے اور ٹو مچ سوچو بچار بھی نہیں کرنی چاہیے. دعا مانگ کے اللہ پہ بھروسہ کر لینا چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں شرح صدر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پھر اگر شرح صدر ہو تو کام کرے. نہیں، جب آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ تو پھر اب شرح صدر کا کیا انتظار ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں قابل بھروسہ بات یہ ہے کہ استخارہ سے پہلے جس کام کے لیے اس کا شرح صدر ہو چکا ہو اور اس میں اس کی طاقت اور خواہش کا دخل ہو تو وہ اس کام کو نہ کرے، یعنی خواہش کے غلبے کی وجہ سے اس کام سے رک جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نفس کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس پراپر پوری ایک لاجک ہونی چاہیے کہ کسی بھی کام کو آپ کرنے کیوں جا رہے ہیں، محض جذباتیت کی بنا پر نہیں. بعض اوقات ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم استخارہ پڑھ کے جلدی سے کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے اور میرا دل راضی ہے اس پر. اب حالانکہ دل تو استخارے سے پہلے بھی راضی تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل راضی ہے تو اچھی بات ہے، آپ دعا کریں اور پھر کر لیں. یعنی جذباتیت میں فیصلے نہ کریں، یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا. نہیں، اگر وہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تو سمجھے کہ روک دیا گیا، لیکن اگر وہ چل رہا ہے تو کسی بھی کام میں رکاوٹیں آتی ہیں. کوئی بھی رائڈ سموتھ نہیں ہوتی، اونچ نیچ اس میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اینڈ اچھا تو سب اچھا. استخارہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات سے خالی کرے، اپنی خواہشات کی اور جس کی طرف اس کا نفس مائل ہو اس کی پیروی نہ کرے، بلکہ ان سب چیزوں کو اتار پھینکے پھر استخارہ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرے. یعنی دل خالی کر کے پھر استخارہ کرے. قرطبی مالکی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کے خیالات سے خالی کرے، یہاں تک کہ وہ کاموں میں سے کسی ایک کام کی طرف بھی مائل نہ ہو. مائل سے مراد یہ کہ ایک بس خواہش ہو یہی کرنا چاہتا ہوں میں، لیکن یہ ڈیسیژن تو آپ لیں گے نا کہ یہ کرنا ہے تو تبھی استخارہ کریں گے نا. ڈیسیژن لینا ایک اور بات ہے، لیکن ایک خواہش کے غلبے کے تحت کرنا اور بات ہے. جیسے بچے جو ہیں وہ جذباتیت میں شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی جو ہے وہ محض جذبات کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کے ساتھ اور کچھ چیزیں شامل نہ ہوں. کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ ابال کی طرح ہوتے ہیں، ابال ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہر چیز بیٹھ جاتی ہے، پھر زندگی کے حقائق نظر آنے لگتے ہیں تو اس میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جب آپ اللہ سے مشورہ کرنے لگے نا اور اللہ سے دعا تو کہ یا اللہ انا لا اعلم، میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، تجھے سب پتا ہے، میں نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے. کبھی مسلمان اپنے رب سے کسی کام کے بارے میں استخارہ کرتا ہے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ معاملات اچھی طرح سے ظاہر نہیں ہوئے اور اس کام کی کوئی واضح صورت نہیں آئی جس کا اس نے عزم کیا، اس میں بھلائی کا پہلو واضح نہیں ہوا، اسے دوبارہ استخارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جب کام کے کرنے یا چھوڑنے میں درست صورت واضح نہ ہو اور وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے شرع صدر نہ ہو تو کیا ایک کام میں بار بار استخارہ کرنا درست ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بدر الدین عینی، میں کہتا ہوں کیوں نہیں، اس کام کے لیے بار بار نماز پڑھنا، دعا مانگنا مستحب ہے. یعنی اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں دوبارہ دعا مانگ لیں. سوال، کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے استخارے کی نماز نہیں پڑھ سکتا. ابن عثیمین کہتے ہیں استخارہ کرنا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جو کام کا ارادہ کرے، کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کرنا درست نہیں، اگرچہ کوئی کسی کو اپنا وکیل بنا بھی دے اور کہے میرے لیے اللہ سے استخارہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت ادا کرے پھر یہ دعا پڑھے. جیسا کہ 2 آدمی مسجد میں داخل ہوں
تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے میں بیٹھتا ہوں اور تم میری طرف سے 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھ دو. تو ایسا کرنا درست نہیں. استخارے کی نماز کا تعلق استخارہ کرنے والے کے نفس کے ساتھ ہے جو کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. استخارے کے لیے کاہن اور نجومی کے پاس نہ جایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض کاہن اور نجومی تو نہیں ہوتے، لیکن کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ جا کے استخارہ کراتے ہیں، پھر وہ اپنے پاس سے چند باتیں بتاتے ہیں اور پھر کروانے والے اس کی تصدیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی طریقے ٹھیک نہیں. ہر مسلمان پر نماز فرض ہے نا، ہے یا نہیں؟ عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب پر فرض ہے. تو کیا اپنی نماز کسی کو کرائے پہ پڑھوا سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب نماز باقی نہیں پڑھوا سکتے تو استخارے کی کیسے کسی سے نماز پڑھوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ نا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہمیں خواب آتا ہے تو پھر اگر خواب اس سے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسی سے متعلق اگر خواب آ جائے تو وہ بعض اوقات اپنے دل کی بات بھی ہوتی ہے. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کے ذہن پہ خیال حاوی ہو جاتا ہے نا، تو وہ آپ خواب میں دیکھنے لگتے ہیں. مثلا ٹیسٹ کا خیال حاوی ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب وہ اتنا ہر وقت آپ سوچ رہے ہیں ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے، اچھی ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ. تو پچھلے دنوں کچھ اسٹوڈینٹس اکٹھے ہوئے، اچھی والی مزے کی پارٹی تھی، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی ٹیسٹ ہے ہمارا، ٹیسٹ ہے ہمارا. تو میں سوچ رہی تھی کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ انجوائے کرنے کے وقت میں انجوائے کریں، ٹیسٹ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے نا، وہ ہماری زبان پر آنے سے نہیں رکتی، وہ ہم کہے جاتے ہیں. اسی طرح وہ خواب میں بھی آتی ہے. اگر آپ نے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیا ہو تو مجھے امید ہے کہ ایک دن پہلے خواب میں ڈرائیونگ کر کے گئے ہوں گے. کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ دن پہلے ہی خواب آنے لگ جاتی ہے. تو یہ حدیث نفس اس کو کہتے ہیں. تو استخارے میں بھی جس کام کے لیے آپ استخارے کی دعا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں باتیں ہوتی ہیں، اس کے متعلق کچھ تفکرات ہوتے ہیں یا کچھ اچھی خواہش ہوتی ہے، وہ خواب میں نظر آ جاتی ہے. تو ضروری نہیں کہ اس کا تعلق اسی سے ہی ہو.